رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں جو اور امتوں میں نہیں ملی اس امت کو ملی ہیں، یاد کر لیجئے 5 چیزیں۔ پہلی چیز، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک و عنبر سے زیادہ پسند ہے۔ پھر فرمایا روزہ دار کے لیے سمندر اور دریا کی مچھلیاں استغفار کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک استغفار کرتی رہتی ہیں۔ پھر فرمایا تیسری چیز، جنت روز مزین کی جاتی ہے روزہ داروں کے لیے، روزہ داروں کے لیے جنت کو تیار کیا جاتا ہے۔ اللہ جنت کو کہتے ہیں اے جنت تیار ہو جا، تیرے اندر میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں برداشت کر کے، دنیا کی تکلیفیں برداشت کر کے، صبر و تحمل سے کام لے کر اپنا آخری آرام کر کے تجھ میں آنے والے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا چوتھی چیز، سرکش شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے، شیطانوں کو قید کر لیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا پانچویں چیز، رب العالمین اور روزہ داروں کو رمضان کے آخر میں اعلان کرتے ہیں اے روزہ دارو، تم نے میرے لیے بھوک اور پیاس برداشت کی، میں نے تم کو روکا تھا بھوک سے، میں نے تجھے روکا تھا پینے سے، میں نے تجھے روکا تھا کھانے سے، تیری فریج کے اندر، تیرے کچن کے اندر ہر چیز مہیا تھی، ہر چیز میسر تھی، لیکن تو نے میرے حکم کی پابندی کی، تو نے میری اطاعت کی۔ میں اعلان کرتا ہوں اس رمضان المبارک کی برکت سے، ان روزوں کی برکت سے میں تیرے پچھلے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ کہو سبحان اللہ۔ پچھلے ساری زندگی کے گناہوں کو خالق کائنات معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احضر المنبر، میرے ممبر کے پاس ہو جاؤ۔ صحابہ کو کہا احضر المنبر، ممبر کے پاس آ جاؤ۔ صحابہ کہتے ہیں فحضرنا، ہم ممبر کے پاس ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلما ارتقى الدرج قال آمین، اللہ کے نبی نے پہلے سٹیپ پر پاؤں رکھا، ممبر پر کہا قال آمین۔ پھر فرمایا فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمین، دوسرے سٹیپ پر پاؤں رکھا، فرمایا آمین۔ پھر فرمایا فلما ارتقى الدرجة الثالثة، تیسرے پر رکھا آمین۔ پھر فرمایا فلما نزل، اللہ کے نبی نے خطبہ مکمل کیا، ہم نے کہا قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب لقد سمعنا منک اليوم، آج ہم نے عجیب بات دیکھی ہے، عجیب بات سنی ہے۔ لقد سمعنا منک اليوم شیئا ما كنا نسمع، جو آج سے پہلے نہیں سنی، آج سے پہلے نہیں دیکھی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا دیکھا؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے پہلے پاؤں رکھا آمین کہا، دوسرے سٹیپ پر ممبر کے پاؤں رکھا تو آمین کہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قال ان جبرائیل عرض لی، جبرائیل فرشتوں کے سردار آئے تھے، میرے سامنے کھڑے تھے، عرض لی فقال، وہ کہنے لگے بعد من ادرک رمضان، بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له قلت آمین۔ فرمایا جبرائیل نے یا رسول اللہ میں دعا کرتا ہوں آپ نے آمین کہنا ہے۔ جس کی زندگی میں رمضان المبارک آیا، جس کی زندگی میں روزے آئے، 30 دنوں کے ایام رمضان المبارک آیا اور وہ اپنی مغفرت اور بخشش نہ کروا سکا، ہلاک ہو جائے وہ شخص، میں نے اس پر آمین کہا۔ جس کی زندگی میں رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ آیا، اتنی رحمتوں والا کہ صدائیں لگ رہی ہیں کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی مصیبت زدہ، ہے کوئی پریشان، ہے کوئی دکھوں کا مارا، ہے کوئی گناہوں میں ڈوبا ہوا، ہے کوئی زندگی سے تنگ، آؤ میرے دربار میں، ہاتھ پھیلاؤ، جھولی پھیلاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سارا مہینہ
رمضان المبارک کی ہر رات اللہ رب العالمین کی رحمت سے آواز آتی ہے، آ جاؤ میرے بندو، آ جاؤ میرے بندو، تم نے اپنی زندگیوں میں گناہ بڑے کیے، اب میری رحمت تمہیں صدائیں لگا رہی ہیں، آؤ میرے پاس، میرے دامن میں آ جاؤ، مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی زندگی میں رمضان آیا، بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، اور اس کی مغفرت نہ ہو سکی، وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا، وہ اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو معاف نہ کروا سکا، ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ میں نے اس پر آمین کہا، قلت آمین۔ مجھے بتاؤ میرے ساتھیو، ذرا دل سے پوچھ کے بتائیے کہ جس دعا پر اللہ کے نبی آمین کہیں، آج کوئی پیر ہاتھ اٹھا لے تو مرید کہتے ہیں ہمارا بیڑا پار ہو گیا، ہمارے پیر نے ہمارے حق میں دعا کر دی، اور جس دعا پر اللہ کے نبی آمین کہیں اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی نے فرمایا فَلَمَّا رَقِيتُ الثَّانِيَ قال بعد من ذکرت عنده فلیصلی علیک۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے اور آپ پر درود نہ پڑے، ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ میں نے اس پر آمین کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے، امت کا کام ہے، یہ اللہ کے نبی کا امت پر حق ہے کہ جب بھی ہمارے نبی کا نام آئے تو کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہنا ہے؟ محبت سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی پر درود پڑھنا ہے۔ فرمایا قلت آمین، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے اور وہ اپنے لبوں کو نہ کھولے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے یارو مجھے بتاؤ دنیا کا بخیل کون ہے، دنیا کا کنجوس ترین شخص کون ہے؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ جس کے پاس مال نہیں، جس کے پاس گھر نہیں، جس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں میرے یارو، دنیا کا بخیل ترین شخص وہ ہے، کنجوس ترین شخص وہ ہے جس کے سامنے میرا نام نامی آئے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ فرمایا قلت آمین۔ پھر فرمایا فلما ارتقت درجۃ الثالثہ، میں تیسرے سٹیپ پر میں نے قدم رکھا، قال جبرائیل کہنے لگے بعد من ادرک ابویہ الکبر عندہ او احدہما فلم یدخلاہ الجنہ قلت آمین۔ تیسرے پر میں نے قدم رکھا تو جبرائیل کہنے لگے ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں اس کے بوڑھے ماں باپ اس کو ملے اور وہ جنت کی ٹکٹ نہ لے سکا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں اس کو بوڑھے ماں باپ ملے، ایک ملا دونوں نہیں، او احدہما دونوں میں سے ایک مل گیا اور ان کی خدمت کر کے، ان کی دعائیں لے کر، ان کے پاؤں دبا کر، ان سے دعائیں لے کر وہ جنت نہ لے سکا، ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ میں نے اس پر آمین کہا، قلت آمین۔ یہ تین دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر آمین کہا ہے۔ میرے دوستو، پہلا رمضان ملے اور وہ اسی حالت میں گزارے جس طرح 11 مہینے گزارتا ہے، اس کو پتہ نہیں سحری کا، اسے پتہ نہیں افطاری کا، جس طرح باقی مہینے گزرتے ہیں یہ بھی مہینہ گزار دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ میں نے اس پر آمین کہا۔ پھر فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام نامی اس میں گرامی آئے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے، وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ تیسرا فرمایا وہ ہلاک ہو شخص جس کی زندگی میں اس کو بوڑھے ماں باپ ملیں اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے ان کی خدمت کر کے، وہ بھی ہلاک ہو جائے شخص۔ اللہ کی قسم جس دعا پر اللہ کے نبی آمین کہہ رہے ہوں اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔
اتنا مبارک مہینہ آ رہا ہے، رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس رات، اس رمضان المبارک کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تم 1000 مہینے عبادتیں کرتے رہو، 1000 مہینے کی عبادت، اس ایک رات کی عبادت، اس ایک رات کی عبادت افضل ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے۔ کیوں؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ تمہیں پتہ نہیں ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، ملائکہ نازل ہوتے ہیں اس رات۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن کریم اس رات نازل ہوا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، اور اللہ کی طرف سے سلام نازل ہوتا ہے، ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک سلامتی نازل ہوتی رہتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ رات کون سی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس رات کو آخری عشرہ میں تلاش کرنا، رمضان کے آخری عشرہ میں تلاش کرنا۔ اگر تم نے اس رات کو پا لیا، اس رات میں عبادت کر لی، اس رات میں اللہ کو راضی کر لیا، میں اللہ کا نبی گارنٹی دیتا ہوں اس رات کی برکت سے اللہ تیری ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ساری زندگی کے گناہوں کو اللہ اس رات کی برکت سے معاف فرما دیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے، اتنے بڑے بڑے دروازے ہیں، عربی نسل کا گھوڑا 1000 سال بھاگتا رہے تو اس کی چوڑائی کو نہیں پہنچ سکتا، اتنا بڑے دروازے، اتنے کھلے دروازے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے نام ہے، ایک کا نام باب الجہاد، ایک کا نام باب الصلاۃ، ایک کا نام باب الصدقات، ایک کا نام باب الزکاة، ایک کا نام باب الریان۔ یہ باب الریان وہ دروازہ ہے، اللہ کے نبی کی بات بتا رہا ہوں، حدیث سنا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جنتی یہ باب الریان دروازے سے صرف وہ جنتی داخل ہوں گے جنہوں نے دنیا